بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ یزید کا دور حکومت جس نے پوری اسلامی دنیا کو شرمندہ کر دیا، 3 ایسے واقعات اس میں پیش آئے جس میں کربلا کا واقعہ بھی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ مولانا خلافت و ملوکیت میں جو اس بارے میں لکھا ہے وہ آپ بھی دیکھیں۔ یزید کے دور میں 3 ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے پوری دنیا اسلام کو لرزہ بر اندام کر دیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد میں سیاست کو دین پر بالا رکھنے اور سیاسی اغراض کے لیے شریعت کی حدیں توڑ ڈالنے کی جو ابتدا ہوئی تھی، ان کے اپنے نامزد کردہ جانشین یزید کے عہد میں وہ بدترین نتائج تک پہنچ گئی۔ اس کے زمانے میں 3 ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے پوری دنیا اسلام کو لرزہ بر اندام کر دیا۔ پہلا واقعہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ہے۔ بلا شبہ وہ اہل عراق کی دعوت پر یزید کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، اور یزید کی حکومت انہیں برسر بغاوت سمجھتی تھی۔ ہم اس سوال سے تھوڑی دیر کے لیے قطع نظر کیے لیتے ہیں کہ اصول اسلام کے لحاظ سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا یہ خروج جائز تھا یا نہیں۔ اگرچہ ان کی زندگی میں اور ان کے بعد صحابہ و تابعین میں سے کسی ایک شخص کا بھی یہ قول ہمیں نہیں ملتا کہ ان کا خروج ناجائز تھا اور وہ ایک فعل حرام کا ارتکاب کرنے جا رہے تھے۔ صحابہ میں سے جس نے بھی ان کو نکلنے سے روکا تھا وہ اس بنا پر تھا کہ تدبیر کے لحاظ سے یہ اقدام نامناسب ہے۔ تاہم اس معاملے میں یزید کی حکومت کا نقطہ نظر ہی صحیح مان لیا جائے تب بھی یہ تو امر واقعہ ہے کہ وہ کوئی فوج لے کر نہیں جا رہے تھے، بلکہ ان کے ساتھ ان کے بال بچے تھے اور صرف 32 سوار اور 40 پیادے۔ اسے کوئی شخص بھی فوجی چڑھائی نہیں کہہ سکتا۔ ان کے مقابلے میں عمر بن سعد بن ابی وقاص کے تحت جو فوج کوفہ سے بھیجی گئی تھی اس کی تعداد 4000 تھی۔ کوئی ضرورت نہ تھی کہ اتنی بڑی فوج اس چھوٹی سی جمع سے جنگ ہی کرتی اور اسے قتل کر ڈالتی۔ وہ اسے محصور کر کے بآسانی گرفتار کر سکتی تھی۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ آخر وقت تک میں جو کچھ کہا تھا وہ یہ تھا کہ یا تو مجھے واپس جانے دو، یا کسی سرحد کی طرف نکل جانے دو، یا مجھ کو یزید کے پاس لے چلو۔ لیکن ان میں سے کوئی بات بھی نہ مانی گئی اور اصرار کیا گیا کہ آپ عبید اللہ بن زیاد کوفہ کے گورنر ہی کے پاس چلنا ہوگا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو ابن زیاد کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہ تھے، کیونکہ مسلم بن عقیل کے ساتھ جو کچھ وہ کر چکا تھا وہ انہیں معلوم تھا۔ آخرکار ان سے جنگ کی گئی۔ جب ان کے سارے ساتھی شہید ہو چکے تھے اور وہ میدان جنگ میں تنہا رہ گئے تھے، اس وقت بھی ان پر حملہ کرنا ہی ضروری سمجھا گیا، اور جب وہ زخمی ہو کر گر پڑے تھے اس وقت ان کو ذبح کیا گیا۔ پھر ان کے جسم پر جو کچھ تھا وہ لوٹا گیا، حتیٰ کہ ان کی لاش پر سے کپڑے تک اتار لیے گئے۔ اس پر گھوڑے دوڑا کر اسے روندا گیا۔ اس کے بعد ان کی قیام گاہ کو لوٹا گیا اور خواتین کے جسم پر سے چادریں تک اتار لی گئیں۔ ان کے بعد اس سمے تمام شہدائے کربلا کے سر کاٹ کر کوفہ لے جائے گئے، اور ابن زیاد نے نہ صرف برسر عام ان کی نمائش کی بلکہ جامع مسجد میں منبر پر کھڑا ہو کر یہ اعلان کیا کہ حمد اس خدا کے لیے جس نے حق اور اس کے لوگوں کو ظاہر کیا، امیر المومنین یزید بن معاویہ اور اس کی جماعت کا ساتھ دیا، اور جھوٹے کے بیٹے الحسین بن علی اور اس کے پیروکاروں کو قتل کیا۔ نعوذ باللہ۔ پھر یہ سارے سر یزید کے پاس دمشق بھیجے گئے اور اس نے بھرے دربار میں ان کی نمائش کی۔ فرض کیجئے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ یزید کے نقطہ نظر کے مطابق برسر بغاوت ہی تھے، تب بھی کیا یہ اسلام میں حکومت کے خلاف خروج کرنے والوں کے لیے کوئی قانون نہ تھا؟ فقہ کی تمام مبسوط کتابوں میں یہ قانون لکھا ہوا موجود ہے۔ مثال کے طور پر ہدایہ اور اس کے شرح فتح القدیر باب البغات میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس قانون کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ ساری کارروائی جو میدان کربلا سے لے کر کوفے اور دمشق کے درباروں تک کی گئی، اس کا ایک ایک جز قطعاً حرام اور سخت ظلم تھا۔
دمشق کے دربار میں جو کچھ بھی یزید نے کیا اور کہا اس کے متعلق روایات مختلف ہیں، لیکن ان سب روایتوں کو چھوڑ کر یہی روایت صحیح مان لیتے ہیں کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے سر دیکھ کر آپ دیدہ ہو گیا، اور اس نے کہا کہ میں حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کے بغیر بھی تم لوگوں کی اطاعت سے راضی تھا۔ اللہ کی لعنت ہو ابن زیاد پر، خدا کی قسم اگر میں وہاں موجود ہوتا تو حسین رضی اللہ عنہ کو معاف کر دیتا، اور یہ کہ خدا کی قسم اے حسین میں تمہارے مقابلے میں ہوتا تو تمہیں قتل نہ کرتا۔ پھر بھی یہ سوال لازم پیدا ہوتا ہے کہ اس ظلم عظیم پر اس نے اپنے سر پھرے گورنر کو کیا سزا دی؟ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس نے ابن زیاد کو نہ کوئی سزا دی، نہ اسے معذور کیا، نہ اسے ملامت ہی کا کوئی خط لکھا۔ اسلام تو خیر بدرجہ بلند چیز ہے، یزید میں اگر انسانی شرافت کی بھی کوئی رمق ہوتی تو وہ سوچتا کہ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پورے خاندان پر کیا احسان کیا تھا، اور اس کی حکومت نے ان کے نواسے کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اس کے بعد دوسرا سخت المناک واقعہ جنگ ہرا کا تھا، جو 63 ہجری کے آخر اور خود یزید کی زندگی کے آخری ایام میں پیش آیا۔ اس واقعے کی مختصر روداد یہ ہے کہ اہل مدینہ نے یزید کو فاسق و فاجر اور ظالم قرار دے کر اس کے خلاف بغاوت کر دی، اس کے عامل کو شہر سے نکال دیا اور عبداللہ بن حنظلہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا سربراہ بنا لیا۔ یزید کو یہ اطلاع پہنچی تو اس نے مسلم بن عقیل المری کو، جسے سلف صالحین مصرف بن عقبہ کہتے ہیں، 12,000 فوج دے کر مدینہ پر چڑھائی کے لیے بھیج دیا، اور اسے حکم دیا کہ 3 دن تک اہل شہر کو اطاعت قبول کرنے کی دعوت دیتے رہنا، پھر اگر وہ نہ مانے تو ان سے جنگ کرنا، اور جب فتح پالو تو 3 دن کے لیے مدینہ کو فوج پر مباح کر دینا۔ اس ہدایت پر یہ فوج گئی، جنگ ہوئی، مدینہ فتح ہوا، اور اس کے بعد یزید کے حکم کے مطابق 3 دن کے لیے فوج کو اجازت دے دی گئی کہ شہر میں جو کچھ چاہے کرے۔ ان 3 دنوں میں شہر کے اندر ہر طرف لوٹ مار کی گئی، شہر کے باشندوں کا قتل عام کیا گیا، جس میں امام زہری کی روایت کے مطابق 700 معززین اور 10,000 کے قریب عوام مارے گئے، اور غضب یہ کہ وحشی فوجیوں نے گھروں میں گھس گھس کر بے دریغ عورتوں کی عصمت دری کی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ ان دنوں میں 1,000 عورتیں زنا سے حاملہ ہوئیں۔ بالفرض اہل مدینہ کی بغاوت ناجائز ہی تھی، مگر کیا کسی باغی مسلمان آبادی بلکہ غیر مسلم باغیوں اور حربی کافروں کے ساتھ بھی اسلامی قانون کی روح سے یہ سلوک جائز تھا؟ اور یہاں تو معاملہ کسی اور شہر کا نہیں، خاص مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ ارشادات بخاری، مسلم اور مسند احمد میں متعدد صحابہ سے منقول ہوئے ہیں کہ مدینہ کے ساتھ جو شخص بھی برائی کا ارادہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ میں سیسے کی طرح پگھلا دے گا، اور جو شخص اہل مدینہ کو ظلم سے خوفزدہ کرے، اللہ اسے خوفزدہ کرے گا، اور اس پر اللہ اور ملائکہ اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ قیامت کے روز اللہ اس سے کوئی چیز اس گناہ کے فدیے میں قبول نہ فرمائے گا۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ انہی احادیث کی بنیاد پر علماء کے ایک گروہ نے یزید پر لعنت کو جائز رکھا ہے، اور ایک اور ان کی تائید میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے، مگر ایک دوسرا گروہ صرف اس لیے اس سے منع کرتا ہے کہ کہیں اس طرح اس کے والد یا صحابہ میں سے کسی اور پر لعنت کرنے کا دروازہ نہ کھل جائے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ کو ایک مرتبہ یہ طعنہ دیا گیا کہ آپ جو بنی امیہ کے خلاف خروج کی کسی تحریک میں شامل نہیں ہوتے تو کیا آپ اہل شام یعنی بنی امیہ سے راضی ہیں؟ جواب میں انہوں نے فرمایا، میں اور اہل شام سے راضی ہوں، خدا ان کا ناس کرے۔ کیا یہ وہی نہیں ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم کو حلال کر لیا اور 3 دن تک اس کے باشندوں کا قتل عام کرتے پھرے؟
अपने नब्ती और कप्ती सिपाहियों को उसमें सब कुछ कर गुजरने की छूट दे दी और वो शरीयत दीनदार ख्वातीन पर हमले करते रहे और किसी हुर्मत की हितक करने से न रुके। फिर बैतुल्लाह पर चढ़ दौड़े, उस पर संगबारी की और उसको आग लगाई। उन पर खुदा की लानत हो और वो बुरा अंजाम देखें। तीसरा वाक़या वही है जिसका हसन बसरी ने आखिर में जिक्र किया है। मदीना से फारिग होने के बाद वही फौज जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम में उधम मचाया, हजरत इब्न जुबैर रजी अल्लाह अन्हु से लड़ने के लिए मक्का पर हमला आवर हुई और उसने मंजीकें लगाकर खाना काबा पर संगबारी की, जिससे काबा की एक दीवार शिकस्ता हो गई। अगरचे रवायात ये भी हैं कि उन्होंने काबा पर आग भी बरसाई थी, लेकिन आग लगने के कुछ दूसरे वजूह भी बयान किए जाते हैं। अलबत्ता संगबारी का वाक़या मुत्तफ़िक़ अलैहि है। इन वाक़यात ने यह बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी कि ये हुक्मरान अपने इक़्तिदार और उसके बका व तहफ़्फ़ुज़ को हर चीज़ पर मुक़द्दम रखते थे और इसके लिए उन्होंने किसी हद को फांस जाने और बड़ी से बड़ी हुर्मत को तोड़ डालने में भी बाक न था। जी नाज़रीन, तो आपने देख लिया कि किस तरह ये 3 बड़े वाक़यात यज़ीद के दौर में हुए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।